کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ احط بما لم تحط به، میں جو بات لایا ہوں نا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں جو بات خبر جو لے آیا ہوں پوری طرح آپ نہیں جانتے۔ اب بتائیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہدہد سے کم تھا؟ ایک جزیہ کے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھنا مجھے توجہ، رقص کا جو علم ہے، فن ہے، مولوی احمد رضا جانتا تھا ہے؟ چوری کا ڈھنگ جانتا تھا، شراب کا سارا فن سمجھتا تھا، جوے کا سارا طریقہ اسے آتا تھا، بولو سینما چلانے کا سارا پروگرام اسے پتا تھا، چوری کے سارے ماہرین سے یہ بڑا ماہر تھا بریلویوں سے پوچھو تھا، وہ کہیں گے تم نے توہین کیا ہے، اوئے علم کے اندر چور زیادہ ہو جائے گا، پھر کہیں گے یہ علم حضرت کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابلیس کو جو اللہ نے علم دیا ہے دنیا کو بہکانے کے لیے، کیسے کسی کو خراب کرنا ہے، کسی کو گناہ پہ لگانا ہے، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کو غلط کاری پہ لگانا ہے، چوری فحاشی بدکاری کسی بھی گناہ پہ لگانا ہے، ابلیس کے اندر جو سوچ تڑپ اور اس کی معلومات ہے، کیا یہ معلومات پیغمبر دو عالم کے لیے ماننی چاہیے؟ یہ لوگ تو مانتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی جزیہ امتی جانتا ہو اور نبی، تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ نبی سے اس کا علم زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد کی بات پیش کی ہے، اب بتائیں مجھے، عقاب کو تو نظر آ گیا، او بیٹھا ہوا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام کو نظر نہیں آیا، ایک جزوی بات، کیا اس پہ فضیلت دے دی جائے گی؟ بولو نا، نہیں، توجہ، جزوی بات، گٹر کا کیڑا سمجھتا ہے کہ اس غلاظت میں کیا لذت ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان کو پتہ نہیں ہے، یا کہہ دے بریلوی کے پتہ ہے اسے، کہیں گے ہیں؟ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، کیا علم کے اندر کیڑا بڑھ گیا ہے؟ اس کیڑے کا جو لذت، جو اس کا مزہ وہ جانتا ہے، وہ احمد رضا خان کو تو پتہ نہیں، تو کیا لذت میں وہ چونکہ علم رکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں، اس لیے علم اس کا زیادہ ہے، یہی کہو گے؟ اب تمہید کے بعد اب بات سنو، مولوی عبدالسمیع رامپوری بریلوی عالم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے، ملک الموت ہر جگہ موجود ہے، تو پھر نبی کیوں موجود نہیں ہے؟ توجہ، حضرت نے کہا کہ شیطان کو یہ جو وسعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر گمراہ، فحاشی، بدکاری، بے حیائی، جرم، گناہ، اس قسم کے کام پھیلانے کی سوچ رکھتا ہے، یہ اس کو جو وسعت ہے، یہ تو نصوص سے ثابت ہے، اس پہ قیاس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں علم محیط دینا، ہر جگہ موجود ماننا، یہ کون سی نص سے ثابت ہے؟ یہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ بھائی شیطان کو ایک جزوی بات پتہ ہے کہ میں نے کسی کو گمراہ کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے میں نے غلط رستے پہ لگانا ہے۔ اول تو یہ چیزیں حضور پاک علیہ السلام کی شان کے لائق بھی نہیں۔ دوسری بات، ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ چیزیں شیطان جانتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں پتا؟ غلط بات ہے، یہ جزوی باتیں ہیں، تو اگر شیطان کو مانتا ہے ٹھیک بات ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ، آپ بھی مطہر ہیں، آپ کا علم بھی مطہر اور پاکیزہ ہے، ہم تو نہیں مانتے۔
ہم علل اعلان کہتے ہیں، یہاں بھی کہہ رہے ہیں، سٹیج پہ بھی کہتے ہیں، ہم جرت اور دلیری سے ہر جگہ اعلان کرتے ہیں جو علم شیطان کا نبوت کے لیے نہیں مانتے ہیں، جیڑی ٹنگ بج دی بھالنا وائیں کے تو بات سمجھ آئی ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ شیطان کی یہ وسعت کہ وہ اپنے سارے کام شیطانی کاموں کے اندر ہر جگہ مصروف ہے، اس وسعت کو دیکھ کے نبی کو قیاس کرنا کہ یہ چیزیں شیطان جانتا تو نبی کیوں نہیں جانتا، غلط بات ہے۔ یہ بات عقل کو لگتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے ڈھونگ کیا رچایا، اوئے ہوئے 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 خلیل احمد سہارنپوری نے بڑا جرم کر دیا۔ کیا جرم کر دیا؟ شیطان سے نبی کا علم گھٹا دیا ہے۔ اب بتاؤ مولوی احمد رضا خان کو اگر اس کیڑے کی لذت کا پتہ نہیں جو وہ گندگی کھاتے ہوئے حاصل کر رہا ہے تو کیا یہی کہا جائے گا کہ شیطان وہ کیڑا احمد رضا خان سے زیادہ علم والا ہے؟ بولو نا، اگر ایک چیز وہ پرندہ جانتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا علم کم ہے اس سے؟ نہیں کہا جائے گا نا۔ تو ہماری طرف یہ علم تمہیں کیوں اصول نظر نہ آیا؟ چوتھا نمبر حضرت تھانوی کا تھا۔ حضرت تھانوی پہ الزام یہ آیا کہ یہ کہتا ہے کہ حضور کا علم چوپایوں کے برابر ہے، جتنا علم حضور کو ہے اتنا علم شیطان کو ہے، چوپائے کو ہے، اتنا علم جناب جی جانوروں کو ہے، اتنا علم گدھے کو ہے، بیل کو ہے، خچر کو ہے، کتے کو ہے، خنزیر کو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ پرلے درجے کی ان کی خیانت اور بے ایمانی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نہ مجھے یہ کبھی ذہن میں خیال آیا ہے، نہ میری بات کا یہ مطلب ہے، نہ میں نے ایسا گندا مضمون کبھی سوچا اور زندگی میں لکھا ہے جو میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ، یہ عبارات کا مختصر سا جائزہ تھا اور میں نے آپ کے سامنے لے لیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ کو یہ فائل یا پھر استاد محترم کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس پہ دو باتیں الزامی یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اگر حسام الحرمین کا فتویٰ علماء دیوبند کے متعلق سچا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت احمد رضا خان کو کفر کے پھندے سے نہیں بچا سکتی۔ سن رہے ہو؟ اگر حسام الحرمین کا فتویٰ ہمارے اکابر کے متعلق سچا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت احمد رضا خان کو کفر کے پھندے سے نہیں بچا سکتی۔ اس پہ میں دو دلیلیں دینے لگا ہوں، زیادہ نہیں۔ تفصیل کے لیے آپ کو دست و گریباں کی تیسری جلد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ دیکھو کام کیسے زبردست ہوا ہے کہ یہ اپنے ہی فتووں سے کافر اور بے ایمان ہے۔ تو اسا چنگی ہو بھائی، فوٹو شروع کر دیتے رہی گو۔ چلو جی توجہ، ایک بات، مولوی احمد رضا خان کی دوستی تھی عبد الباری فرنگی محلی سے۔ عبد الباری فرنگی محلی کو مولوی احمد رضا نے حضرت تھانوی کی کتاب حفظ الایمان دکھائی جس میں متنازع عبارت ہے۔ عبد الباری فرنگی محلی کہنے لگا اس میں تو کسی قسم کی کوئی توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ احمد رضا نے مثال سے سمجھایا، اس نے کہا نہیں کوئی گستاخی نہیں بنتی۔ احمد رضا خاموش ہو گیا اور اخیر تک اپنی دوستی اور محبت کو برقرار رکھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں احمد رضا نے فتویٰ لکھا ہے، وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو حضرت تھانوی اور دیگر علماء کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اب بتاؤ اس فتوے کی زد میں عبد الباری فرنگی محلی آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آنا چاہیے تھا۔ عبد الباری فرنگی محلی نے کافر نہیں کہا، تو جب کافر عبد الباری ہو گیا تھا اس کو کافر کہنا احمد رضا کا حق بنتا تھا۔ احمد رضا نے پھر کافر نہ کہا، تو مجھے آپ بتائیں
من شک فی کفرہم و عذابہم فقد کفر کا فتویٰ احمد رضا کی گردن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دنیا کا کوئی رضا خانی احمد رضا کی گردن سے بندہ نکال نہیں سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں، جرت سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. لیکن پہلے تواڈے اپنے پیر مضبوط ہونے چاہیے. تسی آپ کمدے کھلوتے ہو تو چیلنج نہ کرے آئے پہ بات کھلنے کھاسو. پہلے اچھی طرح بات کو سمجھیں پھر اس کے بعد میدان میں آئیں. اس کے لیے اسامہ الحرمین کا ضرور مطالعہ کریں، استاد جی کی کتاب. دوسری بات سن لو. اب مولوی احمد رضا نے جو الزام ہمارے اکابر اربع پہ لگائے، یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ لگائے. مثلا حضرت ننوتوی کو کہا ختم نبوت کا منکر، حضرت گنگوئی کو کہا یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے، حضرت تھانوی اور حضرت امبیٹوی رحمہم اللہ کے متعلق کہا یہ نبی کو گالیاں دینے والے ہیں. اب آؤ، یہی بات احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید پہ لکھی ہے. اٹھاؤ اس کا رسالہ سل السیوف الہندیہ، اٹھاؤ رسالہ القوکبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ. اس میں احمد رضا نے دونوں میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل کے متعلق کہ یہ اپنے پیر کو نبی اور بالفعل نبی اور تشریعی نبی مانتا ہے. اب نبی مان کے اس نے ختم نبوت کا منکر بنا دیا. اس نے شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کو جھوٹا مانتا ہے. اس نے شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی الزام لگایا اس نے ایسی گالیاں نبی کو دی ہیں جو کسی پنڈت اور دہریے یہودی اور عیسائی نے بھی نہیں دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تینوں الزام آ گئے یا نہ آ گئے؟ جو الزام ادھر لگائے وہ الزام شاہ صاحب کے متعلق کہ یہ نبی حضور کو آخری نہیں مانتا، پیر کو بھی نبی مان رہا، ختم نبوت کا منکر ہے. دوسرا الزام خدا کو جھوٹا مانتا ہے. تیسرا الزام نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے. یہی الزام ادھر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی اور حضرت سہارنپوری پہ ہے. اب دیکھنا توجہ، احمد رضا کو خدائی قہر نے کیسے گھیرا آ کے. کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. اور ادھر کہتا ہے کہ اس کو کافر نہ کہو، الزام وہی. ادھر کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، ادھر کہتا ہے ان کو کافر نہ کہو. علماء محتاطین کافر نہ کہے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے. میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی الزام ان چار پہ ہو تو کافر ہے، یہی الزام حضرت مولانا شاہ اسماعیل پہ ہو تو وہ مسلمان ہے. خدا کی تلوار احمد رضا پہ گلے پہ آئی کہ جو فتویٰ ان چار پہ لگایا اپنے گلے میں آیا ہے. آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے ان کو کافر نہیں کہے گا تو خود کافر. یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ اور کہتا ہے کافر نہ کہو. تو یہ فتویٰ کس کے لیے آیا تھا؟ اسامہ الحرمین کا فتویٰ احمد رضا اپنے لیے لایا ہے، ہمارے لیے نہیں لایا. اور بات سمجھ آئی ہے؟ تفسیر کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں اسامہ الحرمین کا تحقیقی جائزہ. اس کو آپ دلائل سے یہ دو نکتے سمجھ لیں، دنیا کا بریلوی آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا اس عنوان پہ. اور یاد رکھو عبارات پر گفتگو ہو تو پہلے اسامہ الحرمین کو لائیں. بس پہلے اسامہ الحرمین کا اچھی طرح تیا پانچا آپریشن کریں، اس کے بعد باقی عبارات کی بات ہوگی. کیوں ان عبارات کی بنیاد پر تم ہمیں کافر کہتے ہو؟ وہ یہ ہے، پہلے ان پہ بات کریں گے پھر باقی عبارات.